السلام علیکم بچوں، قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ بچوں سنو، اس کی ذات کا سمجھنا تو عقل کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے قابل ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے، بغیر اس کی مرضی کے کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اس کا انتظام کرنے سے تھکتا نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت دے گا، وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جہاں کہیں ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ وہی سب کو رزق دیتا ہے، جس کو چاہے تھوڑا، جس کو چاہے بے حساب۔ اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے سلطنت دے، جس کی چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ دین و دنیا کی سب بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں، جسے چاہے دونوں اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اور جو تکلیف کا مستحق ہو اسے بدلنے والا بھی کوئی نہیں۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند، تارے، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی۔ اس نے ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت اور فرمانبرداری کرے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ہم کو بتایا ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید پڑھیں اور دوسروں لوگوں کو بھی سمجھاتے رہیں۔